جو ہے وہ مشہور طالبان کا وہ تھا، اور اس کو زمان پارک کے باہر جو ہے باقاعدہ سیکیورٹی کرتے اور باقاعدہ عمران خان کی حفاظت کرتے دیکھا گیا تھا۔ مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ کتنے اقبال خان آئیں گے آج کے خیبر پختونخوا سے، اور کیا یہ جو دہشت گرد چھوڑے گئے تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کسی کو جلسے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں ان کی کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ سے ڈر لگتا ہے کہ ان کو پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے۔ اور کل تو آپ نے دیکھ لیا، وہ ایک اسرائیلی جو ہے وہ اخبار کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح مرے چلے جا رہے ہیں عمران خان کی محبت میں، اور عمران خان کی ان کی محبت آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کہے کے لیے ہے۔ اب یہ کسی بھی طرح سے حالات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی بھی طرح سے فتنہ فساد انتشار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا جلسہ کرنے پہ نہ کل اعتراض تھا نہ آج اعتراض ہے، لیکن ان کی فتنہ فساد کرنے پہ کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے۔ ان کا جلاؤ گھراؤ کرنے پہ کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے خیبر پختونخوا کے اندر جن کو ہسپتالوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں کوئی نہیں ہوگا چونکہ سب کی ڈیوٹی جو ہے وہ اسلام آباد لگی ہوئی ہے۔ آج بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، کسی کو خدا نخواستہ کوئی ٹریفک کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی نہیں ملے گا کیونکہ آج اسلام آباد کا جلسہ ہے۔ اور اسلام آباد کا جلسہ ہے کیوں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ نے کبھی ان کے منہ سے عام آدمی کے پرابلمز کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا مثالی صوبہ بنانا تھا، اس خیبر پختونخوا کو نہ صرف مقروض کیا بلکہ اب وہاں عالم یہ ہے کہ باقاعدہ خود عمران خان نے گڈ گورننس کی کمیٹی بنا کے لگائی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر کہ وہاں پر کرپشن کی جو ہے وہ شکایات ہیں۔ ان کی اپنی کیبنٹ ممبرز کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھتے پکڑتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، اور پھر وہ ہے انہی اس کو ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بول نہیں سکتا، کیونکہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر سب نے چونکہ آنکھیں بند کر لی ہیں، وہاں پر آنکھیں بند کر لی جائیں۔ اور خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جس کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے، جس کو تعلیم کی سہولیات جن بچوں کو ملنی چاہیے، وہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، ان بچوں کو ہم نے جو ہے وہ گالی گلوچ اور بدتمیزی تو سکھا دی ہے۔ ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے، اور یہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا حق ہے۔ لیکن ان سب کو ہانک کے آج لایا جائے گا اور لا کر جو ہے وہ جلسہ جلوس کر کے گھر چلے جائیں گے۔ بھائی کھونا کو آنا کو کچھ بھی نہیں۔ ان جلسے جلوسوں سے عمران خان نہیں باہر آتا، عمران خان نے اپنے اعمال کا جواب دے کے باہر آنا ہے، عمران خان نے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے اگر آنا ہے تو، ادروائز کوئی اور آپشن نہ این آر او ہے اس کے لیے، اور نہ کوئی جلسے جلوسوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاست سوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، جس بھی بھیس میں آ رہے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں قانون کے انڈر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اب اس کے اندر کتنے آئیں گے، کتنے آج کیا ریٹ ہے مجھے نہیں پتا، شام تک پتہ لگ جائے گا۔ اور جو ہے وہ لیکن 5000 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ غلط بات ہے، اگر جلسہ ملتوی ہونے پہ 5000 کا ریٹ تھا تو جلسہ اٹینڈ کرنے پہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت نامناسب بات ہوگی کہ ملتوی ہونے پہ بھی 5000 ہو اور اس کے بھی 5000 ہو۔ لیکن اللہ پاک اس ملک کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ویجیلنٹلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں، رات تک بھی ان کا ایک کے بعد ایک جا کے جو ہے وہاں پر فوٹویں بنا رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے۔ ہم نے کہا کھل کے کھیلیں، ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا ہے، لیکن رونا دھونا نہیں چلے گا۔ اب خام خواہ کا جو ہے نا وہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنے دیا۔ آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے حالات خراب کرنے کے۔ حالات خراب کرنے کے علاوہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ کو ایس او پیز دیے گئے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ پورا جو اجازت کے ساتھ جو آپ کے اوپر کنڈیشنز لگائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ خام خواہ حالات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو سرکاری ملازموں کو لے کے آئے ہیں، آج سنڈے ہے، چھٹی ہے، چھٹی منا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے، ہماری دعا ہے۔ عظمہ یہ بتائیے گا کہ رات مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان کے اوپر،
اور انہوں نے بھی حکومت کو کھلی کھلی دھمکیاں دی ہیں، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر ہماری باتیں نہ مانی تو ہم اس حکومت کو گرانے تک چلے جائیں گے. واضح کر دیا رات انہوں نے. دوسرا خواجہ آصف نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا 9 مئی میں عمران خان جو بانی پی ٹی ایم کا ٹرائل ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے لیے بڑا آسان ہے، اگر میں ایک اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی، ایک حکومت کی ذمہ دار پوزیشن پہ، تو میں کچھ بھی اپنی رائے دے سکتی تھی. میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر 9 مئی جس نے بھی کیا ہے اور جس نے کروایا ہے، جس کی ڈائریکشنز پہ ہوا ہے، سب کے ساتھ ظاہر ہے سب کو جواب دینا ہوگا. اور دوسری مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو رسپونڈ نہیں کیا، اب بھی نہیں کریں گے. اور لیکن انہوں نے جو فلور آف دا ہاؤس کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نظام کو، اس حکومت کو جو ہے وہ پاکستان کے حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے یا اس نظام کو لپیٹ دیا جائے، اور یہی بات صائب ہے. میڈم 9 مئی کو میں نگران حکومت جو ہے وہ 8 مئی اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آ گئی. تو کل ایک ویڈیو آئی ہے لاہور سے جس میں زبیر خان نیازی رپوشی کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہیں. آج تک وہ گرفتار نہیں ہو سکے. دوسری جانب شیخ شاہین کا یہ بیان بھی چل رہا ہے کہ مسلح افراد جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو جنسوں کے پاس کیس کی رپورٹ ہے پنجاب؟ ہر رپورٹ بتانے والی اور وہ دکھانے والی نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو اشتہاری ہیں، وہ بھی دندنا رہے ہیں. ان کو بھی دندنانے کا پورا موقع دیا ہے کہ شام کو رونا نہیں کسی نے، اور یہ نہیں کہنا ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا. تو فل فلیج ان کو کھلی چھٹی ملی ہے. لیکن وہ دہشت گرد ہمت کریں. 9 مئی کیا، اتنا بڑا انقلاب لائے تھے، تو پھر پیروں پہ کھڑے ہوں، نکلے نا ذرا باہر. حماد اظہر صاحب بھی وہ نکل کے آئیں، وہ اسلم اقبال صاحب، یہ سارے جو ہے وہ کے پی کے کی چھتر چھایا میں سارے دہشت گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. کئی دہشت گرد خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں پناہ لے کے، باقیوں کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اور کوئی سیف زونز ہیں ان کے اندر پناہ دی گئی ہے. تو یہ دہشت گردوں کو جو سیف ہاؤسز دیے گئے ہیں نا خیبر پختونخوا کے اندر، یہ ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ آج جلسہ کر لیں، پھر دیکھتے ہیں. اچھا میڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ کھلی چھٹی دی گئی ہے، لیکن ان کے صبح سے ویڈیو پیغامات وہ رونا انہوں نے آج تو مجبور نے کر دیا گیا ہے. تو اس پر کوئی پنجاب پولیس کی جانب سے کوئی ڈائریکشن ہے کہ انہوں نے گھروں سے نکلنا ہے تو ان کو گرفتار کر لیجیے؟ مجھے یہ بتائیں، جو دہشت گرد تک باہر ہیں اس کے بعد کس کو بند کرنا ہے ہم نے؟ بھائی اگر نہیں بندے اکٹھے ہوتے، اگر 5-5 ہزار 10-10 ہزار دے کے بھی نہیں ہو رہے، وہ نہیں باہر نکل رہے، تو بھائی اس میں حکومت پنجاب کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو اب آپ نے خود کرنا ہے. پچھلی دفعہ جو وہ اتنا جلسہ ملتوی کرا دیا اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے، جس دن جلسہ تھا اس دن رات تک وہاں سٹیج بھی نہیں لگا تھا، وہاں پہ کوئی چیز اللہ والی موجود نہیں تھی. اب وہ جلسہ مطلب ہم نے سجا کے تو نہیں دینا نا بھائی، سٹیج تو خود لگانا ہے، بندے تو خود لانے ہیں نا. پیسے بھی آپ کے پاس ہیں خیبر پختونخوا کے. ایک منٹ مالک صاحب. جی جی، میں نے دیکھیے قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور اس کو قانون سازی کرنی چاہیے. وہ حق تو ہم سے کوئی نہیں لے سکتا نا. اور اس کے لیے اپنے اتحادیوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلانا یا پریزیڈنسی بلانا اور ان کو ملنے جلنے میں، ایک ہی واحد اس ملک میں انسان ہے جو آدم بیزار ہے، جس نے کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے، اور اس کو کچھ ذہنی پرابلم ہے. وہ اس کو ڈر لگتا ہے شاید عام لوگوں سے، جانوروں سے نہیں لگتا اس کو، لیکن انسانوں سے اس کو ڈر لگتا ہے، تو وہ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن باقی پاکستان کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ بیٹھتی بھی ہے اور بتائیں گے آپ کو. 18 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ کی ہر پریس کانفرنس میں 9 مئی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے ابھی تک جس کو کوئی سزا دلوائی جا سکی ہو. یہ آپ کی حکومت کی نالائکی نہیں ہے کہ 6 ماہ میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ بار بار یہ تذکرہ ضرور کرتے ہیں؟ دیکھیے 9 مئی کا تذکرہ تو ہوگا. پاکستان انفارچونیٹلی یہ کوئی بہت گلوریفائڈ چیز نہیں ہے. یہ اتنا بدقسمت واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ، جیسے 1971 جو ہے نا اس کا ایک سکوت ڈھاکہ ایک ہمارے ساتھ نتھی ہے جو تکلیف دہ ہے، یہ بھی نتھی ہے، یہ نہیں جا سکتا. اس کا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، یہ رہے گا. جہاں تک دیکھیے سہولت کاری کی انتہا یہ ہو کہ یاسمین راشد کی وائس میچ کے لیے ریمانڈ کی سٹیج پہ جج صاحبہ کے پاس جایا جائے اور کہے کہ جی یہ ریمانڈ دے دیں، ان کی کچھ ہمارے پاس آڈیوز ہیں، اس کا وائس میچ کرانا ہے. ریمانڈ کی سٹیج پہ وہ کیس ختم کر دیا جائے. تو جو عمران داری ہے نا،
وہ ہے ہر سطح پر ہے. اور مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ 9 مئی میرا ذاتی ایشو نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا ذاتی ایشو نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا. ہمارے ملک کے اندر بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی, اور اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو انقلاب ہوتا, اور جب وہ بغاوت ناکام ہوئی ہے تو پھر اب وہ یہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جہاں پر یہ حملے ہوئے, جن جگہوں پر یہ حملے ہوئے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے ابھی ڈی جے ایس پی آر کو کچھ دن پہلے سنا. جن کی تنصیبات کو جلایا گیا, جن کے مجسموں کو شہید کیا گیا, وہ ان کے نہیں ہیں, ہم سب کے ہیں. ملٹری کورٹس عمران خان کے دور حکومت میں بھی کام کر رہی تھیں. عمران خان کے دور حکومت میں غالباً 40 کے قریب کیسز جو ہے وہ ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس کے اندر, وہ بھی سویلینز کے, لیکن ان میں سے کسی نے 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا. اب اگر جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے طالبان کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے, تو عمران خان صاحب اوپر سے نازل ہوئے ہیں کہ وہ 9 مئی کرنے کے بعد بھی ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ اور ابھی تک اس کے اوپر ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک سٹے موجود ہے, اور جب تک وہ سٹے موجود ہے ملٹری کورٹس کی جو پروسیڈنگز ہیں غالباً وہ آگے نہیں چل پا رہی. لیکن اس کے حوالے سے ظاہر ہے ڈی جے ایس پی آر بہتر فیصلہ کریں. کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ اچھا جی, اچھا جی, اچھا جی. آج دیکھتے ہیں جی یہ کیا کرتے ہیں. اگر تو تمیز تہذیب سے بیہیو کریں گے, اگر دہشت گرد نہیں بنیں گے, سیاسی جماعت بنیں گے تو بالکل کریں گے. اور اگر جو ہے وہ اپنا ٹریک ریکارڈ وہ ہوا اور خیبر پختونخوا کی 112 کی گاڑیوں میں اقبال خان اور ان کے ساتھی آئے تو پھر ظاہر ہے سوچیں گے. بات کی جائے تو آئین میں ترامیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور اس پر اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی ایک پیج پر ہی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے بھی اس پہ وہ خاطرخواہ جو ہے وہ باتیں اور مظاہرے نہیں کیے. انہوں نے ایسے عام آدمی کے کون سے حق میں مظاہرے کیے ہیں؟ ان کو صرف عمران خان کے لیے باہر نکلنا ہے, اور باقی پورے عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کا دوسرا مطلب بائی دا وے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ وہ پاکستان کی جو پنجاب کی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کی کارکردگی سے اتنے مطمئن ہے کہ اس کے اوپر ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے, صرف عمران خان کو باہر نکالنا ان کے لیے مقصد ہے. جی ہوں گے جی انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات. یہ پچھلی حکومت جو بڑی جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتی تھی, انہوں نے آتے ہی شب خون مارا تھا بلدیاتی اداروں کے اوپر, اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی نون لیگ کی حکومت کے اندر ہی بلدیاتی انتخابات ہوئے, اب بھی ہوں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ناجائز طریقے سے اپنی آمدنی بڑھا رہی ہے. چلو اگر وہ ریلیف نہیں دیتے عوام کو تو بلوں کو بھی بائیکاٹ کریں گے اور لانگ مارچ کی طرف سے جائیں گے. مجھے تو دھرنا امیر کی بات سمجھ نہیں آتی. وہ ایک طرف مغرب کو نکل جاتے ہیں, ایک طرف مشرق کو نکل جاتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے, عام آدمی کو ریلیف دیں. وہ ریلیف کہاں سے آئے گا؟ ٹیکس اکٹھا کر کے. اب وہ خود بھی میرا خیال ہے غالباً ان کا بھی کوئی کاروبار ہے. اب جب ان سے کہا ہے کہ جی بھائی صاحب ٹیکس دے دیں, تو اب ان کو وہ ٹیکس نہیں دینا. تو ٹیکس تو بھائی جان وہ دھرنا امیر ہوں یا جو بھی ہوں, ٹیکس تو سب کو دینا پڑے گا اس ملک کے اندر. خالی سیلریڈ کلاس کا جو ہے یہ اس کی بدقسمتی نہیں ہے کہ اس کو سیلری ملتی ہے تو اس کو ٹیکس جو ہے وہ اس کا کٹ جاتا ہے, اس کو ملے گا. باقی سب کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا. تھینک یو.